بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کے اپنے چینل الف نیوز میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کے الف نیوز نامے میں آپ جان سکیں گے، امریکہ کو جواب دینے کا وقت آ گیا۔ ایران نے اپنا خطرناک ترین میزائل سسٹم ایرانی فوج کے سپرد کرتے ہوئے بڑا اعلان کر دیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی، لائن آف کنٹرول پر پاکستانی اور بھارتی افواج کے درمیان شدید فائرنگ کا سلسلہ۔ بھارت پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، شاہ محمود قریشی نے قوم کو خبردار کر دیا۔ فوج اپنے اخراجات کم کر سکتی ہے تو سول ادارے کیوں نہیں، وزیر اعظم عمران خان نے شاندار احکامات جاری کر دیے۔ 30 جون تک بے نامی اثاثے ظاہر کر دیں، وزیر اعظم عمران خان کا قوم کو اہم پیغام۔ 30 جون کے بعد آپ کو اثاثے ظاہر کرنے کا پھر موقع نہیں ملے گا۔ جعلی اور خلائی حکومت سے قوم کو نجات دلانے کے لیے جلد آخری وار کریں گے، مولانا فضل الرحمان میدان سجانے کے لیے تیار۔ ترکی امریکہ آمنے سامنے، امریکہ نے ترکی کو ایک دفعہ پھر نئی دھمکی دے دی، جبکہ ترک پائلٹس کو ملک بدر کر دیا۔ بھارت کی طرف سے پاکستانی نمک سستا خرید کر مہنگا بیچنے کی خبریں، حکومت نے بالآخر بڑا قدم اٹھا لیا۔ ترکی نے ایران کے لیے امریکہ سے ٹکر لے لی، ترکی ایران مخالف ظالمانہ امریکی پابندیوں کو تسلیم نہیں کرتا، رجب طیب اردگان ایران کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گئے۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ہیڈ لائنز۔ اب بڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف۔ تو دوستو، عمران خان کا مودی کو خط، بھارت نے بات چیت کی پاکستان کی پیشکش مسترد کر دی۔ تو دوستو، آپ کے خیال میں عمران خان کا مودی کو بار بار بات چیت کی دعوت دینا درست فیصلہ ہے؟ جی ہاں، جی نہیں؟ تو دوستو، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا، اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے اپنی سکرین پر نظر آنے والے آئی کے بٹن پر کلک کر کے ووٹ کے ذریعے اپنا جواب ضرور دیجئے گا۔ ایک نظر ڈالتے ہیں کل کے پوچھے گئے سوال کے رزلٹ کی طرف۔ تو دوستو، کل ہم نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ اپوزیشن جماعتوں نے حکومت گرانے کے لیے بھرپور انداز میں احتجاج کی تیاریاں شروع کر لی ہیں، تو کیا آپ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں یا پھر اپوزیشن کے؟ تو بڑی تعداد میں لوگوں نے ووٹ کیا اور 96% لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور صرف 3% لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم احتجاج کے لیے اپوزیشن کا ساتھ دیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کے اپنے چینل الف نیوز میں خوش آمدید کہیں گے، اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ دوستو، دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں، اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، اور کمنٹ میں آج کے سوال کا جواب ضرور دیجیے گا۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ پاکستان کے ہمسایہ ملک ایران نے مقامی طور پر تیار کردہ میزائل اپنی فوج کے سپرد کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ایران نے مقامی طور پر تیار کردہ دفاعی نظام اپنی فوج کے سپرد کیا ہے۔ اس موقع پر ایران کے وزیر دفاع نے کہا کہ دشمن کے جنگی طیاروں اور ڈرونز کو 120 کلومیٹر کے فاصلے تک یہ میزائل بآسانی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ایرانی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ دفاعی نظام 45 کلومیٹر کے رقبے میں اسٹیل ٹیکنالوجی کے حامل اہداف کا بھی پتہ چلا سکتا ہے۔ حال ہی میں اپنے ایک اور بیان میں ان کا کہنا تھا کہ حملے کی صورت میں فوجی تیاریوں کو بلند درجے تک پہنچاتے ہوئے مکمل طور پر تیار کیا جا رہا ہے۔ ایران دشمنوں کی ہر طرح کی ممکنہ جارحیت اور خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے دفاعی اور فوجی تیاری کے لحاظ سے مکمل تیار ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت اور پاکستان کی افواج نے گزشتہ روز ضلع پونچھ میں کنٹرول لائن پر ایک دوسرے کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق دونوں ممالک افواج نے ایک دوسرے کی اگلی چوکیوں کو نشانہ بناتے ہوئے درمیانے اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ دونوں اطراف گولیوں کا تبادلہ آخری اطلاعات ملنے تک جاری تھا، تاہم کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا تھا۔ دوسری جانب بھارت نے خطے میں قیام امن اور مسائل کے حل کے لیے بات چیت کی پاکستان کی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اس وقت بھارت پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے۔
ہمارا دشمن ہر وقت سازش کا کوئی لمحہ جانے نہیں دیتا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ملتان میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان گرے لسٹ میں آ گیا تھا، بھارت اب ہمیں بلیک لسٹ میں دھکیلنا چاہتا ہے، گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں آتے ہیں تو ہم پر قدغن لگ جائے گی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہمارے دشمن نے OIC میں گھسنے کی کوشش کی، ہم نے کہا کہ بھارت ممبر نہیں، اگر بھارت آیا تو ہم نہیں آئیں گے۔ OIC میں مقبوضہ کشمیر پر ایک قرارداد پاس کی گئی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ دنیا جو کشمیر کا ذکر کرتے ہوئے کتراتی تھی وہی آج ظلم پر رو رہی ہے، آج وہی بھارت مجبور ہو رہا ہے اور دنیا کی توجہ کشمیر پر ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے سول اداروں کے اخراجات کم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ اگر فوج اپنے اخراجات کم کر سکتی ہے تو سول ادارے کیوں نہیں۔ اخراجات میں کٹوتی کی تصدیق مشیر اطلاعات نے بھی کر دی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاری کے حوالے سے اسلام آباد میں اجلاس منعقد ہوا، جس میں مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ، مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد اور دیگر متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں مالی سال 2019-20 کی بجٹ تجاویزات پیش کی گئیں۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں وزیر اعظم نے بجٹ میں سول اخراجات میں بھاری کٹوتی کی ہدایت کر دی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ تمام سول ادارے اپنے اخراجات کم کریں، اگر فوج اپنے اخراجات کم کر سکتی ہے تو سول ادارے کیوں نہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی 30 جون تک اپنے بے نامی اثاثے ظاہر کر دیں۔ حکومت کے پاس جو معلومات ہیں وہ پہلے کسی حکومت کے پاس موجود نہیں تھی، حکومت کی سکیم سے فائدہ اٹھایا جائے۔ 30 جون کے بعد آپ کو اثاثے ظاہر کرنے کا پھر یہ موقع نہیں ملے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے قوم کے نام اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان کا قرضہ 6,000 سے 30,000 ارب تک پہنچ گیا۔ پاکستانی قوم سب سے کم ٹیکس ادا کرتی ہے اور سب سے زیادہ خیرات دیتی ہے۔ ٹیکس ادائیگی کے بغیر ملک کو ترقی نہیں دے سکتے، اگر ہم ٹیکس نہیں دیں گے تو ملک کبھی عظیم قوم نہیں بن سکتی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جعلی اور خلائی حکومت سے قوم کو نجات دلانے کے لیے جلد آخری وار کریں گے۔ ہم نے پہلے ہی تمام اپوزیشن جماعتوں کو یہ کہا تھا کہ اسمبلیوں میں حلف نہ اٹھائیں۔ اپوزیشن نے ہماری بات نہیں مانی۔ اپوزیشن ہماری بات مان لیتی تو موجودہ کٹ پتلی حکومت نہ ہوتی۔ اپوزیشن جماعتیں وزیر اعظم اور صدر کے الیکشن میں اختلاف کا شکار تھی۔ مولانا فضل الرحمان نے تمام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت گرانے کے لیے تحریک کا آغاز کرنے کا عندیہ دے دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترکی کے روس S-400 میزائل سسٹم خریدنے پر نالا امریکہ نے صدر رجب طیب اردگان کے ساتھ کیے گئے F-35 لڑاکا ہتھیاروں کے معاہدے کو منسوخ کرنے کی بڑی دھمکی دیتے ہوئے ترک پائلٹ کو ملک بدر کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق امریکہ اور ترکی کے درمیان تنازع شدت اختیار کر گیا ہے۔ ترکی امریکی دھمکیوں کے باوجود روس سے جدید ترین میزائل سسٹم S-400 کی خریداری پر قائم ہے، جس پر امریکہ نے ترکی کے ساتھ F-35 لڑاکا ہتھیاروں کی ڈیل جزوی طور پر منسوخ کر دی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ حکومت کا بھارت کی طرف سے پاکستانی نمک انتہائی سستے داموں خرید کر پوری دنیا کو مہنگے داموں بیچنے کے حوالے سے سوشل میڈیا پر جاری مہم کا سخت نوٹس لیتے ہوئے PMDC سے رپورٹ طلب کر لی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری نے اس معاملے کی انکوائری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اگر اس میں سچائی ہے تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ کون سے معاہدے کے تحت ایسا ہو رہا ہے۔ خبر کے اگلے اور اہم حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ اس ٹیلی فونک رابطے کے دوران دونوں ملکوں کے صدروں نے مختلف شعبوں میں ایران اور ترکی کے درمیان تعلقات کو مثبت اور تعمیری قرار دیتے ہوئے باہمی تعلقات کو فروغ دینے کے حوالے سے دونوں ملکوں کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ایران کے صدر حسن روحانی نے اپنے ترک ہم منصب رجب طیب اردگان کے ساتھ ٹیلی فونک رابطے میں عالم اسلام میں بحثیت دو طاقتوں اور موثر ملک کے ایران اور ترکی کے درمیان تعاون کی توسیع کا
علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں اہم اور ضروری قرار دیا ہے۔ ترک صدر نے ایران مخالف امریکی پابندیوں کو ظالمانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک کبھی بھی ان پابندیوں کو تسلیم نہیں کرے گا۔ رجب طیب اردگان نے خطے اور عالم اسلام کے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور ترکی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے فروغ سے انسداد دہشت گردی اور خطے میں قیام امن و استحکام کے حوالے سے مؤثر کردار ادا کرتا رہے گا۔ جی تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی زندہ باد۔